آپ انٹرنیشنل دنیا کو، جو باہر کی دنیا ہے، ان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. مثلا I'm totally against بانی پی ٹی آئی. مجھے ان کی سیاست سے اختلافات ہیں، لیکن اگر وہ عوام میں مقبول ہے تو آپ اس مقبولیت سے خوف زدہ ہیں. جو سیاسی لیڈر ہیں، جو سیاسی لیڈرشپ ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھی ہے، مریم نواز ہے، شہباز شریف ہے، انہیں سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ انسانیت کے ناطے کو سمجھتے ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں، اور رول آف لا کو سمجھتے ہیں، اور ظلم اور زیادتی کو سمجھتے ہیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے، آپ دیکھیں کہ 98% لوگوں نے ووٹ دیا اس قرارداد کے حق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یونس پاٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاک ٹوڈے. آج کے پروگرام میں سیاست سے جڑی خبروں پر تجزیہ پیش کریں گے. ایک تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کو کل عدم جماعت قرار دینے کے لیے اس پر کام شروع ہو گیا ہے، جبکہ عمران خان کے خلاف فوج اور ملک کو توڑنے کے الزام میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس پر ہم اپنا تجزیہ پیش کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک میں روز دن بدن بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پہلے ہی ہمارے ملک کی معاشی حالت پہلے سے کہیں زیادہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور اب جو صورتحال ہے اس کے بعد ہماری معاشیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں جس پر تجزیہ پیش کریں گے، محو گفتگو رہیں گے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب جوید اقبال گریز صاحب موجود ہیں، جبکہ ٹیلی فون لائن پر بھی ہم شیر علی خالتی صاحب سمیت دیگر جو سینئر تجزیہ کار ہیں ان کی خدمات حاصل کریں گے، ان کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے میں جوید اقبال گریز صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. گریز صاحب، پی ٹی آئی جو ایک بڑی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی، اگر کہا جائے کہ مقبول جماعت ہے تو غلط نہیں ہوگا، اس کو کل عدم جماعت قرار دینے کے لیے اس پر کام شروع ہو گیا ہے، اور اس پر باقاعدہ جو موجودہ حکومت ہے، اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، انہوں نے ورکنگ شروع کر دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کل عدم جماعت قرار دیا جا سکتا ہے؟ ماضی میں اس طرح کے کئی فیصلے سامنے آتے رہے ہیں، تو اب آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی گریز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب، یہ دیکھیں، ایک ایسی جماعت جو کہ بہت زیادہ مقبول ہے، اور اس کی اگر ہم مور دین 70% کا 80% بھی کہیں تو لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، اور جو لوگ 20% ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں. اس بڑی جماعت کو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے سارے کام کر لیے. ان لوگوں نے مطلب الیکشن میں جو کام کیے، مطلب پہلے تو بلہ چھین لیا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کاغذات جمع کرانے میں بے شمار مشکلات پیدا کی، اور جو تجویز کنندہ اور تائید کنندگان تھے ان کو بھی اٹھایا گیا، ان پہ بھی ظلم و ستم کیا گیا. لیکن اس کے باوجود مختلف نشانات کے اوپر لوگوں نے الیکشن لڑا پی ٹی آئی کے نام پہ. پھر بھی لوگوں نے ڈھونڈ کے ان نشانات کو اور موریں لگائیں، اور الیکشن میں اکثریت جو تھی وہ پی ٹی آئی کو دی. وہ الگ بات ہے، فارم 47 کا ڈرامہ انہوں نے رچایا، اور فارم 47 کے ڈرامے کے بعد انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے جو کامیاب قرار دے دیا. اب انہوں نے دیکھا ہے کہ اب عدالتوں میں بھی فیصلے میرٹ پہ ہونے لگ گئے ہیں، اور وہاں بھی سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو اب ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچی، اور اب ان کے پاس ایک ہی آپشن تھی، وہ یہ تھی کہ اس کو کس طرح کالعدم قرار دیا جائے اس جماعت کو، جو کہ ممکن نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے، اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ آگ ہے، اور وہ بعد میں اپنا ہاتھ جلا لے. اب جو یہ گورنمنٹ ہے، اس میں جو یہ کمبینیشن ہے بہت سارے لوگوں کا، اس میں کچھ لوگ اداروں کی طرف سے ہیں، کچھ لوگ پارٹیوں کی طرف سے ہیں، اور وہ پارٹیاں جو کہ بالکل عوام کے اندر ختم ہو چکی ہیں
اور وہ جناب لوگوں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے جناب ان ہوئی ہیں اور کامیاب ہوئی ہیں، اور کامیابی کے بعد اب دوبارہ عدالتوں میں جب کہ ٹریبیونلز میں ان کے کیس چلنے شروع ہو گئے ہیں، اور ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں کہ 180 سیٹیں ہیں ہماری، وہ اگر اسی طرح ٹریبیونلز نے میرٹ پہ فیصلے کیے تو لگتا ہے کہ بہت ساری سیٹیں پی ٹی آئی لے گی اور حکومت بھی ان سے چھن جائے گی۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے، اور تو کچھ نہیں ہو سکا، آنکھیں بند کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس جماعت کے اوپر جناب الزامات کی بشارت کی جائے اور اس کو کسی طرح غداری کا جو ہے ٹھپا لگایا جائے ان کے اوپر، اور اس غداری کے ٹھپے کے بعد ان کو اوپر اس جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے، اور ان کے جو ممبران ہوں اگر کوئی ممبر بنے یا کوئی اس کی حمایت میں نعرہ بھی لگائے تو اس کو بھی سزا دی جائے۔ تو ایسا پہلے کسی زمانے میں ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اب دور بدل چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں UN کے ورکنگ گروپ نے بھی اس بات کی ہے کہ یہ دیکھیں جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی زیادتی ہے، اور اس کے اوپر بے شمار جو ہے جھوٹے مقدمے جو ہے ان کے تحت اس کو اندر کیا ہوا ہے، اور اس کو ویسا اقوام متحدہ کے اس جو ورکنگ گروپ ہے اس پر تو بڑی تردید آ گئی ہے، کسی ان کے بڑے سینئر ممبر نے تو اس کی تائید نہیں کی۔ خیر اس پہ بھی ایک علیحدہ سے ایشو کھڑا ہو گیا ہے، اب دیکھیں کہ ورکنگ گروپ کا اس کے بعد کیا موقف آتا ہے۔ اچھا، جو ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے لیے تیاریاں شروع کی گئی ہیں، اس کے لیے کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، اس میں پنجاب کابینہ میں باقاعدہ جو ہے وہ کام شروع ہے، اور انہوں نے اس پہ جو کیبنٹ ہے اس کے اندر یہ کیس پٹ اپ کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے یہ ملک مخالف ہے، یہ فوج کے مخالف ہے، اور اس کے بعد اور دوسرا عمران خان کے خلاف ایک جرنلسٹ ہیں جن کی جانب سے درخواست دلوائی گئی ہے، وہ جرنلسٹ ایک ٹی وی چینل کے ہیں، ایک اخبار کے ہیں، جیسے دوسرے جرنلسٹ عمران خان سے ملاقات کے لیے دوران سماعت جیل جاتے ہیں، وہ بھی گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے کہا جی عمران خان نے ملک توڑنے کی باتیں کی ہیں، 1971 میں کیا ہوا اس کو موضوع بنا کے، یہ پہلے بھی کچھ دن چیزیں بڑے زور و شور سے سامنے آئی تھیں، پھر خاموشی اچانک جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اب دوبارہ سے سننے میں آیا ہے کہ وہ درخواست پٹ اپ ہو گئی ہے، اور جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت قرار دینے کے لیے باقاعدہ پنجاب کابینہ نے کام شروع کیا ہے اور اس کی منظوری دی ہے۔ اسی طرح مقدمہ درج کرنے کے لیے بھی، یعنی کہ اب یہ مقدمہ پہلے بھی انہوں نے غداری کے مقدمے درج کر لیے، سارا کچھ کر لیا، اب اس مقدمے کی جو سزا ہے یہ سزا ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ عمران خان کی کوئی خلاصی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ بڑا یعنی کہ سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج ہونے کا امکان ہے، اور جو مقدمہ درج ہوگا اس کی جو بھی ایف آئی آر ہوگی اس کا مطلب سامنے آ جائے گا۔ میں اس پر مزید بات کرنے سے پہلے میں شیر علی خالتی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آ جائے۔ جی شیر علی خالتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھار صاحب۔ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ خالتی صاحب، پی ٹی آئی کی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے لیے پنجاب حکومت نے جو منظوری دی ہے اس کے کیا حقائق ہیں؟ کیا اس پہ پنجاب کابینہ میں کیا پٹ اپ ہوا، کیسے کارروائی کا آغاز ہوا اور کارروائی کہاں تک پہنچی ہے؟ بھار صاحب، کابینہ نے تو اپروول دے دی ہے، کیبنٹ کمیٹی نے میٹنگ دے دی ہے، اور اس میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ فردر کرمنل پروسیڈنگ کے لیے ایڈیشنل کمشنر پنڈی ہیں وہ اس چیز کو پرسو کریں گے۔ اصل قصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات جب ہوئی گوہر صاحب کی، تو جب وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئے صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے تو کہا یہ گیا، کلیم یہ کیا گیا، دعوے یہ کیے گئے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو مزید پھیلائیں، اور انہوں نے یہ بریفنگ دی ہے جو اس وقت چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بانی پی ٹی آئی نے یہ باتیں کی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو
کہ آپ یہ نیریٹو لے کے عوام میں جائیں, اپنے جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو کہیں. خالصی صاحب آپ کی آواز میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, دائیں بائیں کوئی شور ہے, ذرا چیک کر لیں کیا وجہ ہے آپ کی. جی اب ٹھیک ہے, جی بات کریں. جی تو یہ کہا گیا کہ بانی پی ٹی جو چیئرمین بانی پی ٹی ہے, انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی سے کہا, بیرسٹر گوہر سے کہا کہ آپ یہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کے جائیں اور بالکل اپنے جتنے بھی قریبی ساتھی ہیں یا اپنے جو لیڈرشپ ہے انہیں کہیں کہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو لے کے چلیں. اور کہا گیا کہ موڈوس پرینڈی بالکل ویسے ہے جیسے پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, تو یہ سنگین غداری میں آتا ہے. تو اس طرح سے اگر جیسے کہ یو این او میں, یو ایس اے میں عمران کے حق میں قراردادیں پاس ہوئیں اور آج یہ ان کو تو انہیں لگتا تھا کہ شاید عمران خان کو اس طرح سے رہا کر دیا جائے گا, تو پنجاب گورنمنٹ اس طرح سے پھر ان کو جیل میں رکھنے کا ایک جواز پیدا کر لے گی اور عمران خان کو سخت سے سخت سزائیں دلوائی جائیں گی. نہ صرف عمران خان کو, پی ٹی آئی کے جتنے بھی سرکردہ لیڈرز ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی ہوں گی, کرمنل پروسیڈنگز بھی ہوں گی. یہ ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں. آج میں سول سیکریٹریٹ میں ہو گیا تھا, ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بھی کیا ہوا تھا, تو وہاں یہ چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ اس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. تو بار صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو عدالتیں چھوڑ دیں, اب چاہے وہ بانی پی ٹی آئی ہوں, ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہو, تو پھر یہ مزید کیسز بنانا, اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ صرف بدلے کی سیاست کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت بدلے کی سیاست کا متعمل نہیں ہے. ایک طرف تو آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں آئیں مل بیٹھے, مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, آئیں جناب مل کے پاکستان کو محفوظ بناتے ہیں, پاکستان کے معاشی حالات کو سدھارتے ہیں. پھر اب یہ ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو عوام کو کب تک بے وقوف بنائیں گے؟ عوام پہلے بھی آپ سے بیزار ہے, اور اس طرح سے یہ جو ہتھ کنڈے یوز کیے جا رہے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کی شہرت میں مزید اضافہ ہوگا. آپ انٹرنیشنل دنیا کو, جو باہر کی دنیا ہے, ان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. مثلا I'm totally against بانی پی ٹی آئی, مجھے ان کی سیاست سے اختلافات ہیں, لیکن اگر وہ عوام میں مقبول ہے تو آپ اس مقبولیت سے خوف زدہ ہیں. جو سیاسی لیڈر ہیں, جو سیاسی لیڈر شپ ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھی ہے, مریم نواز ہے, شہباز شریف ہے, انہیں سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انہیں اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے. عمران خان نے جو کیا آپ کے ساتھ کیا, لیکن ویسے آپ تو نہ بنے. اگر عمران خان نے غلط کیا تھا تو آپ بھی غلط کر کے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو دو غلط باتیں کسی چیز کو صحیح جسٹیفائی نہیں کر سکتی. اگر انہوں نے غلط کیا, آپ بھی غلط کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بدلے لیے جاتے رہیں گے, ریونج لیا جاتا رہے گا, اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہونے. اچھا خالصی صاحب, آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے 1971 کا نام لے کر جس طرح بنگلہ دیش علیحدہ ہوا, یہ ملک کے خلاف غداری کا مقدمہ بنتا ہے, ملک توڑنے کی سازش ہے, تو اس سے پہلے کیا میاں نواز شریف اس کا نام نہیں لیتے رہے؟ کیا اسد زرداری اس کا نام نہیں لیتے رہے؟ یا دیگر جماعتیں اس کا واویلا نہیں کرتی رہی؟ یہ تو سارے لیڈر اس پہ بڑا شور کرتے رہے. جب ذوالفقار علی بھٹو اور جناب نواز شریف کی دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں کمپین کے لیے اترتی تھیں, تو نون لیگ کا تو بیانیہ یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے ملک توڑا ہے. نون لیگ نے تو ہمیشہ بات ہی یہی کی تھی کہ جناب 1971 میں ملک علیحدہ ہونے کی وجوہات کا وہ ذمہ دار ہی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو قرار دیتے رہے ہیں. تو اس طرح کرنے سے معاملات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہتر نہیں ہوں گے, لیکن یہ جو بھی تیاری کی جا رہی ہے یہ صرف بانی پی ٹی آئی کو قابو کرنے کے لیے تیاری کافی نہیں ہے. اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے جو رہنما ہوں گے, جب کالعدم جماعت ہو جائے گی تو پھر تو ان کے جو ورکر جو بھی پی ٹی آئی کا نام لے گا, آپ ہیں, میں ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایکس وائی زیڈ, تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی. جی آپ تو کالعدم جماعت کا نام, بس کوئی کہے گا جی میں پی ٹی آئی سے ہوں, تو یہ تو پکڑ لیں گے جی آپ یہ تو کالعدم جماعت ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ جب مذہبی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا تو ان کے کارکنوں کی گرفتاریاں بڑی وسیع پیمانے پہ ہوتی رہی, کریک ڈاؤن ہوتے رہے, تو ان کی تعداد تو بڑی تھوڑی ہوتی تھی. لیکن یہ تو بڑی مقبول جماعت ہے, اس کے کارکنوں کی تعداد کوئی بتانے کی یا کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں, لمبی چوڑی لسٹیں ہیں, سب کو پتہ ہے کہ جناب شہر میں کون کون سے لوگ جو ہے وہ عہدیدار ہیں
اور ان کے ساتھ کون کون سے لوگ اٹیچ ہیں، ویڈیوز موجود ہیں اور باقاعدہ ویڈیوز کے ساتھ وہ جہاں ریلیاں ہیں، جہاں وہ لوگ نکلتے ہیں اس کا حصہ بنتے ہیں وہ سارے ہجوم کی، تو یہ سارے لوگ پھر جیلوں میں بھیج دیں گے ایک بار پھر۔ یہ نئے سرے سے جس طرح 9 مئی میں پکڑ دکڑ کی گئی، اب اس جماعت کو کالعدم قرار دے کر، ماضی میں ہوتی رہی ہیں جماعتیں کالعدم قرار، یہ نہیں کہ نہیں ہوا، نئے نام سے جماعتیں آتی رہی ہیں سامنے، لیکن یہ اب جو اچانک سے جب یہ خبریں آئیں کہ اس کی رہائی جو ہے اس کا امکان ہے، اس کو جب آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ جو سینئر ان کے پولیٹیکل مشیر بھی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، تو انہوں نے کہا جی عمران خان کو ہم تو نہیں جانے دیں گے، کئی مقدمے ایسے ہیں جس میں ہم انہیں اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ تو یہی آپ کی بالکل بات وہی ہوئی کہ یہ پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کو ہم باہر نہیں جانے دیں گے، مزید 5 سال جیل میں رکھنا ہے یا زیادہ عرصہ رکھنا ہے، جو بھی خیر۔ مراد صاحب سے موقف جان لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی مراد صاحب یہ دیکھیں، یہ اپنے ملک کے ساتھ یہ ان لوگوں نے جو کیا سب کے سامنے ہے، اور اب بجائے اس کے کہ حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، ملک اس وقت شدید سیاسی بحران اور معاشی جو ہے نا بحران کا شکار ہے۔ مطلب لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ٹیکسز کی برمار کر دی ہے، یعنی پچھلے سال سے اس دفعہ 38% زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ہاں جی، اور آپ نے 18,000 سے زیادہ ارب روپے کا آپ نے بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں سے 8,500 جو خسارہ بھی شو کیا ہے، اور جو باقی ہے وہ آپ نے ٹیکسوں کی صورت میں لینا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک کو معاشی بحران سے نکالیں اور اپنے اچھے کام کریں تاکہ عوام کا جو رخ ہے وہ آپ کی طرف بڑھے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح کے ہٹ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیں گے تو یہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک بری فضا پیدا کر رہے ہیں ملک میں۔ اگر آپ ایسا کریں گے، کے پی کے کی حکومت بھی ان کی کابینہ بھی کئی جناب قراردادیں پاس کر دیں گی، کئی ڈیسیژن کر دیں گی، ہیں جی، آپ کو وہ نہیں آگے بڑھنے دیں گے، آپ ان کو نہیں آگے بڑھنے دیں گے، تو ملک کا ہوگا کیا؟ ایک چیز، اور دوسرا آپ کی پرائرٹیز جو ہے وہ عوام نہیں رہی۔ اب ان کی ساری پرائرٹی ہے، آپ پنجاب اسمبلی میں چلے جائے، وہاں جو دھنگا مشتی چل رہی ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو نکال کے باہر پھینک دیا، 11 لوگوں کو آپ نے جو ہے نا ان پہ پابندی لگا دی کچھ دنوں کے لیے۔ تو دوسری طرف یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کا سارا فوکس اس پہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس جماعت کو دبایا جائے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ فارم 45 کی شکل میں ان کی سیٹیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ جیسے مریم نواز کا کیس چلا گیا ہے، حمزہ شہباز کا چلا گیا ہے، نواز شریف کا چلا گیا ہے، اون چودھری کا چلا گیا ہے، ہاں جی، شہباز شریف کا خوب جانے والا ہے، چلا گیا ہے۔ تو یہ ساری سیٹیں انہیں خطرے میں نظر آ رہی ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم گند مچا دیں۔ بھئی آپ گند نہ مچائیں، آپ اپنا اس ملک کے لیے خدا را، اور اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میڈیا کا رول ہے۔ میڈیا اس ملک کو بچا سکتا ہے اس میں اگر وہ چاہے تو۔ اگر وہ میڈیا کے جو بہت سارے لوگ جو ہیں بڑا پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں، لیکن اچھا گریز صاحب آپ نے میڈیا کی بات کی، میں خالدی صاحب سے پہلے بات کر لیتا ہوں پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ گریز صاحب نے خالدی صاحب میڈیا کی بات کی ہے، آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف جو ملک توڑنے فوج کے متعلق جو سازش کرنے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اس میں ایک صحافی کو استعمال کیا گیا ہے، ایک جرنلسٹ ہے وہ۔ تو جس ہم جناب کمیونٹی سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ ڈوبتے ہوئے ملک کو سہارا دے گی یا معاشرت کی بہتری کے لیے کام کرے گی، تو وہی تو کندھے استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر ہم آج یہ کہیں کہ جناب میڈیا جو ملک میں بحران چل رہا ہے یا ہمارا معاشی بحران ہے یا بے روزگاری یا جو بھی صورتحال ملک میں دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اس کے بچاؤ کے لیے اگر کوئی اقدامات کریں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو میڈیا کردار تو اسی وقت ادا کر سکے گا جب میڈیا نیوٹرل ہو کے کام کرے گا، جب عرفان صدیقی صاحب جیسے جو سینیٹر بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، وہ ایک جنم کہتے ہیں کہ پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگنے والی ہیں اور دیگر پابندیاں بھی اس میں آ رہی ہیں۔ صرف یہ اس لیے کہا گیا کہ جناب جو کانگریس میں امریکہ میں قرارداد پیش کی گئی
तो करारदाद पेश होने के बाद ये मौका अख्तियार किया गया कि अब ये जिन लोगों की वजह से करारदाद पेश की गई है वो पीटीआई के बड़े अमीर लोगों में लोग शामिल हैं। वहाँ की एक कम्युनिटी ऐसी है जिन्होंने सेंटर्स को पैसे दे के, इतने सेंटर को पैसे, हालांकि जिस कम्युनिटी की ये बात कर रहे हैं उन्हें वहाँ वोट इस्तेमाल करने का भी हक हासिल नहीं है। और ये जिस कम्युनिटी की ये बात कर रहे हैं खालिद साहब, पाकिस्तान में तो वो किसी को खरीद नहीं सके और उन्होंने 395 सेंटर वहाँ से खरीद लिए जाके अपने हक में करारदाद दिलवाने के लिए। कहने का मकसद ये था कि अब उस करारदाद का फॉलोअप भी आएगा, वो इस पर मज़ीद बात करेंगे कि जो करारदाद पेश की गई थी पाकिस्तान में क्या इस पर कोई हिलचुल हुई है, कोई इंक्वायरी होल्ड हुई है, कोई काम हुआ है, जो तहफ़्ज़ात बयान किए जा रहे हैं, जो तहफ़्ज़ात हैं इस पर अमल हुआ है, तो वो फिर दोबारा से काम वहाँ है, बंद नहीं हुआ, मज़ीद आगे जाएगा, फॉलोअप पे फॉलोअप चलता रहेगा। तो इन्हें पता लग गया कि जब हम जो अक़वाम मुत्तहिदा में कहा जा रहा है, जो कांग्रेस में अमेरिका में कहा जा रहा है, इन करारदादों पर अमल नहीं करते तो फिर अमेरिका पाबंदी लगा सकता है और क्या करेगा वो। तो ये इन्होंने पहले से जी पिलर्स और हमारे जितने भी पॉलिटिकल बिग विग हैं वो सारे इस वक्त अमेरिका में जो आने वाले दिनों में इलेक्शन होने जा रहा है, जो बाइडेन का मुकाबला मिस्टर ट्रंप से होगा, तो अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो बहुत से लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा और विद इन फ्यू मंथ्स आप देखेंगे इमरान खान साहब बाहर होंगे, फिर पाकिस्तान में इलेक्शन का डंका बज जाएगा। ये चीज़ें हमें वो लोग बताते हैं जो कुछ पावरफुल सर्कल्स में होते हैं या जो लोग मैटर करते हैं, वो हमें ये बातें बताना शुरू हो गए हैं सॉरी। तो अब अगर ये करारदादें वहाँ मंजूर हो रही हैं, अगर उनका इम्पैक्ट यहाँ हम नहीं होने देते तो क्या हम आइसोलेशन में चले जाएंगे? क्या हम आइसोलेशन में हम सर्वाइव कर पाएंगे? क्या अगर हमें उनकी बातों को नहीं माना जाता, उनकी बातों को नहीं सुना जाता, उनकी बातों को वेटेज नहीं दिया जाता, तो फिर हमारी हैसियत क्या रह जाएगी? हम किस तरह का अपने आप को क्लेम कर पाएंगे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यहाँ हमारी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं, हमने डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ा है? इसका मतलब तो यही है कि आपको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए था, मुझे क्यों निकाला? फिर जब आप उनको ले आए हैं तो उनको वज़ारत उज़्मा नहीं मिली, अब वो भी कुछ पर तोल रहे हैं। तो भाई साहब आप देखेंगे आने वाले महीनों में फिर मूवमेंट स्टार्ट होगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कितनी मूवमेंट चलेगी? खुदारा इस मुल्क पर, इस कौम पर दस्त खाया जाए भाई। आप रोज़ रोज़ इलेक्शन का ड्रामा बंद किया जाए, जिसकी हुकूमत आ गई है उसको चलने दिया जाए। अब तमाम सियासी पार्टी, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ है या इक़्तिदार की पार्टीज है, उन्हें पाकिस्तान अजीज़ होना चाहिए, उन्हें अपना इक़्तिदार अजीज़ नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को छोड़ क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान खान साहब आ गए तो क्या वो नेल्सन मंडेला है? क्या वो चे गवीरा है? क्या वो कोई कार्ल मार्क्स है जो बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे? आएंगे वो लोगों में जलसे जुलूस करेंगे, भाई करने दो उनको, वो सियासी आदमी है, उनको यह हक हासिल है कि वो आए जलसे जुलूस करें। जिस तरह आपको हक हासिल है उस तरह इमरान खान साहब को भी हक हासिल है कि वो आए जलसे जुलूस करें, अवाम में जाएं और आगे कहें कि जनाब मुझे तो जैसे तैसे ये इलेक्शन हो गया, अब इसी में भलाई है इस मुल्क की, इस कौम की, कि आगे बढ़कर चला जाए, मिसाके माशियत किया जाए। ये मिसाके जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। मिसाके इक़्तिदार बराए इक़्तिदार नहीं किया जाना चाहिए। ये जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ, कभी जरदारी, कभी इमरान खान, हमें चेहरे नहीं चाहिए, हमें अवाम को रिलीफ देने वाले लोग चाहिए। हमने पूरा चेहरे देख लिए, इनको आजमा लिया, अब कोई ऐसा शख्स आए, कोई ऐसा पॉलिटिकल एलीट में से या किसी कहीं से भी आए जो इस मुल्क की तकदीर बदले। आप महंगाई देख लें, बिजली के बिल आप आवाम नहीं दे सकती, आप हैरान होंगे। मैंने लाहौर में देखा है कि लोग बिजली का बिल पकड़ के भीख मांग रहे हैं कि जनाब हम अपना बिल नहीं पे कर सकते, हमें भीख दे, हम बिल पे करें। जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस आवाम से आप जीने का हक कैसे छीन सकते हैं? इन्होंने आपको वोट दिए, चाहे आप जैसे भी आ गए, अब आ गए हैं तो खुदारा इस मुल्क को, आवाम को बचाएं। मुल्क हमें समझ जाता था पहाड़ हैं, पत्थर हैं,
یا کوئی ایک لکیر ہے کھینچ دی جاتی ہے تو ملک اس کو کہتے ہیں. ملک تو عوام سے ہوتا ہے, عوام بہت بے چین ہے. اچھا خالدی صاحب, گرائز صاحب اپنی بات کرنے کے لیے بےتاب ہیں, اسٹوڈیو میں موجود ہیں. گرائز صاحب, خالدی صاحب کی بات آپ نے سنی. خالدی صاحب کہتے ہیں کہ عوام کو دیگر بہت سے مسائل کا سامنا ہے. ہماری جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی کابینہ اور حکومت کے لوگ, اتحادی جتنے بھی اس وقت اقتدار میں موجود ہیں, انہیں کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انہیں سوچنا چاہیے کہ اس عوام کا کس چیز میں فائدہ ہے, کس چیز میں بھلائی ہے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے دعوے کیے کہ جی UAE جناب دبئی سے, پتہ نہیں کس کس ملک کا نام لے دیا انہوں نے, جناب چائنا سے اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جناب یہاں یہ ہو جائے گا. کوئی انویسٹمنٹ کسی نے آ کے 1 روپیہ نہیں دیا. وزیر داخلہ کو بالآخر یہی کہنا پڑا کہ جی صرف ہمیں بالآخر IMF کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا. کوئی کسی, اب آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کن لوگوں سے جا کے مل رہے ہیں. کوئی ماسوائے ایران کے صدر کے, اللہ تعالیٰ مرحوم کے جوار رحمت میں انہیں کروڑ جنت نصیب کرے, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا ہوں. ان کے علاوہ پاکستان میں کون آیا؟ کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سعودی عرب کے سلمان صاحب جو ہے, سلمان بن, انہوں نے ولی عہد صاحب نے انکار کر دیا, انہوں نے آنا تھا, انہوں نے انکار کر دیا. یعنی کہ کوئی بھی ملک یہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم جینون حکومت کے لوگ ہیں. یہ پاکستان میں جس طرح ڈونگر چاہ کے یہ سارا کچھ فارم 45 فارم 47, یہ بیرون ملک کے جو لوگ ہیں یا دیگر جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ پاکستان کے اندرونی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات سے بے خبر ہے؟ ایک ایک چیز کا انہیں علم ہے. دیکھیں یہ تو ہر ملک کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انتخاب کیسے ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کی کانگریس نے جو ہے وہ پاس کیا, قرارداد پاس کی. آپ نے خود ہی فرمایا کہ مور دین 98% 7 لوگوں کے 98% لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. اور دوسری طرف پھر یہ جو ورکنگ گروپ ہے UNO کا, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اچھا گرائز صاحب معافی چاہتے ہیں, آپ کی بات کو میں ذرا اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں. یہ UNO ورکنگ گروپ کی جانب سے سامنے آنے کے بعد قرارداد جو کانگریس میں امریکہ میں سامنے آئی ہے سینٹ میں, اس کے بعد بانی PTI جب کل کیس کے لیے ادھر عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ اس وقت جو حمایت یافتہ یا سب سے زیادہ امریکہ کے قریب ملک کھڑا ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل آج تک اپنے حق میں اتنی بڑی قرارداد پاس نہیں کروا سکا. کوئی دنیا کا ملک اتنی بڑی قرارداد وہ کہتا ہے پاس نہیں کروا سکا. دیکھیں کوئی بھی جو ملک ہے اور خاص طور پر یہ تو ترقی یافتہ ملک ہے, ان کے انٹرسٹ اپنے ضرور ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ انسانیت کے ناطے کو سمجھتے ہیں, انسانیت کو سمجھتے ہیں, اور رول آف لا کو سمجھتے ہیں, اور ظلم اور زیادتی کو سمجھتے ہیں, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے, آپ دیکھیں کہ 98% لوگوں نے ووٹ دیا اس قرارداد کے حق میں. دوسری طرف UNO کے ورکنگ گروپ نے جو چٹا کھولا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اب مور دین 185 ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں پوری دنیا میں, اور آپ دیکھیے گا مزید ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اٹھیں گی اور وہ یہ بات کریں گی. اب اس میں یہ کہنا کہ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر کسی گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو پولیس آ جاتی ہے, تو اس وقت آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے پولیس کو آپ جتنا مرضی کہیں کہ یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے, میں اپنے باپ کو مار رہا ہوں یا اپنی ماں کو مار رہا ہوں یا اپنے بیٹے کو مار رہا ہوں یا اپنی بہو کو مار رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں نہیں قانون قانون ہے. ویسا اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ہم دیگر ممالک کے اندر جو پیدا ہونے والے معاملات ہیں, مثلا جس طرح کہ اسلام کے متعلق تابڑتوڑ حملے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی, تو ہم نے اسی فورم پہ, ہمارے وزیر اعظم نے اسی فورم پہ وہیں کھڑے ہو کے ان کی مذمت کی.
یعنی کہ یہ ایک ایسا فورم ہے, یہ عالمی فورم ہے, عالمی فورم ہے, تو آپ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے. اور آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیم ہے وہ جہاں بھی ہے, کسی ہیومن بینگ کے ساتھ کوئی زیادتی اگر ہو رہی ہے, کسی جگہ پہ بھی ہو رہی ہے, تو وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. اچھا, خالد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. خالد صاحب, آخر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ صاحب, یقیناً آپ نے دیکھا کہ معاشرت کی بہتری کے حوالے سے کوئی نہ کوئی میٹنگ ملک میں چل رہی ہوتی ہیں, اس میں کوئی ان کے پاس فارمولہ ہوگا آخر پی ٹی آئی کو اندر رکھنے کا, کوئی نہ کوئی تو موجودہ حکومت سوچ رہی ہوگی نا کہ ان کو اندر رکھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, انہیں کوئی ایسا سسٹم نظر آ رہا ہوگا, کوئی آئی ایم ایف کے علاوہ بھی کوئی دیگر ممالک سے سرمایہ کاری کی توقع ہوگی, یا کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یقین دہانیاں کروائی گئی ہوں گی کہ جی ان کو اندر رہنے دیا جائے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حامد میر صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 1997 میں میاں نواز شریف نے عمران خان کو 20 سیٹیں دینے کی آفر کی تھی, اور عمران خان نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا جی آپ 20 سیٹیں لے لیں اور ہمارے ساتھ اتحادی بن جائیں. تو انہوں نے کہا تھا جی عمران خان نے یہ سیٹیں لینے سے انکار کر دیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم فلاں چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے جس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اب صورتحال تھوڑی سی جب اس امید کے ساتھ کہ پی ٹی آئی بھی اور اس کے لوگ جو ہے وہ بھی آزاد ماحول میں پرسکون فضا میں سانس لیں گے, ملک میں بہتری آئے گی, تو پھر نئے سرے سے جب یہ خبر آ جاتی ہے تو اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں؟ قاضی صاحب کا بھی ٹینور ختم ہونے والا ہے. قاضی صاحب جو ہے وہ اس معاملے پہ بھی بڑا شور شرابہ ہو رہا ہے کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنائی گئی ہیں, 3 نمبر تھا ان کا. چیف جسٹس کے لیے ہمیشہ قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جی میرٹ کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کا خیال رکھا جانا چاہیے, جو بھی سینئر ہے اس کو حق ملنا چاہیے. اس پہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا معاملہ ہے وہ بھی سرد خانے کی نظر ہوا ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ جی خالد صاحب. بار صاحب میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے, کیونکہ قاضی فائز صاحب خود کلیم کرتے تھے کہ ہی از اے مین آف پرنسپلز. جناب اگر وہ کبھی ایکسٹینشن لے گئے تو وہ ایک ایسی مثال قائم کر جائیں گے, تو ہماری جو آخری امیدیں ہوتی ہیں نا عوام کی, وہ جوڈیشری سے ہوتی ہیں, ججز سے ہوتی ہیں. یہ پھر ہماری آخری امید ختم ہو جائے گی. پھر آپ اس ملک میں انارکی دیکھیں گے, پھر اس ملک میں آپ دیکھیں گے فیصلے پھر عدلیہ میں نہیں ہوں گے. یہ سپریم کورٹ کی خوبصورت بلڈنگ نظر آتی ہے, ہائی کورٹ کی خوبصورت عمارتیں نظر آتی ہیں, فیصلے یہاں نہیں ہوں گے, چوکوں میں ہوں گے, چوراہوں میں ہوں گے, عوام کرے گی, گلیوں میں فیصلے ہوں گے, کیونکہ انارکی جب پیدا ہو جائے گی نا پھر کیا ہوگا. اب دیکھیں نا آپ, مجھے یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنل اداروں نے آپ کو کیا یقین دہانی کرائی یا نہیں کرائی, میں اس بحث میں نہیں جاتا. میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ادارے ریاست کے زیور ہوتے ہیں, تو اب وہ ادارے آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, آپ وہ ادارے بیچ رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی, یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے گھر کے برتن بیچ دیں اور ہم کہیں جی ہمارا گھر خوشحال ہو رہا ہے. اس طرح سے ملک خوشحال نہیں ہوتے. آپ اپنے اداروں کو ٹھیک کریں, ان کی ورکنگ ٹھیک کریں, آپ اپنے پولیٹیکل جو نفرتیں ہیں, جو سیاسی نفرتیں ہیں, ان کو کم کریں اور ملکی اداروں کی بہتری کے لیے کام کریں. اور ایکسٹینشن کوئی حل نہیں ہے, کسی بھی ادارے میں ہو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. جب آپ ایکسٹینشن لیتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے بعد اندھیرا ہے, آپ ہی ہیں جو ملک کو چلا سکتے ہیں اور اس قابل نہیں ہے. جناب اگر آپ بہت قابل ہیں جیسے فائز عیسیٰ صاحب ہیں, تو پیچھے منصور علی شاہ صاحب, منصور علی شاہ اس جوڈیشری کو بہتر انداز میں لے کے چلیں گے. اور ویسے کیوں ہم کسی سے امیدیں رہ کر کے, ہر ایک کا قانون ایک رول متعین ہے, وہ اپنا کردار ادا نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اب اگر وہ ایکسٹینشن نہیں لیتے تو دوسری آپشن یہ دی جا رہی ہے کہ انہیں چیف الیکشن کمشنر بنا دیا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر کے لیے اپوزیشن کا ساتھ ہاں میں ہاں ملانا بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر وہ چیف الیکشن کمشنر نہیں بن سکتے.
जो मौजूदा सूरत हाल अचानक से पैदा हो गई है, जिस तरह PTI पर आप देखें कि कदम लगाए जा रहे हैं, उन्हें कालअदम करार देने का जो है सोचा जा रहा है, तो शायद अब कोई अपोजिशन लीडर को नया बना के फिर उन्हें ये रास्ता हमवार कर लिया जाए, कोई ऐसा कोई प्लान ना मुरतब किया गया हो। और ऐसा अगर मुरतब किया भी जाए तो वो फ्लॉप हो जाएगा, वो नाकाम हो जाएगा जनाब, उसकी रीज़न ये है कि अब आप कोई 30 साल पहले के दौर में नहीं रह रहे। अब सोशल मीडिया पे आज़ादी है। अगर आप फर्ज करें आप अपना सोशल मीडिया या आप जो रवायती मीडिया है आप उसको कंट्रोल कर लें, अब VPN आ गए हैं, पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, ग्लोबल विलेज से लेकर आप ग्लोबल स्ट्रीट में आ गए हैं। अब काजी फायज ईसा साहब पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे PTI को, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें थी, क्योंकि यही जब इक़्तिदार में थे काजी फायज ईसा के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए थे। अब ये अगर इनको वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का अगर कोई सोच भी ले तो मेरे ख्याल में ये बातें अब काम की आने वाली नहीं है, ना इस पे अपोजिशन का कंसेंसस होगा, बल्कि हुकूमत वक्त भी नहीं चाहती, उन्हें भी पता है कि ये क्या है। और जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन भी गए, खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इतना बाख्तियार होता है कि वो फैसले खुद से करता है? उसको भी चीज़ें बताई जाती हैं, उसको भी चीज़ें सुनाई दी जाती हैं। तो जितने कि इस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि मैं चाहे वो जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट थे वो रूलिंग एलीट पार्टी से थे, नून से थे, पीपल्स पार्टी से थे, PTI से, सबको तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो सब कह रहे थे कि ये गैर मुनसिफाना इलेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब तो यही है कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी, तो वहाँ आकर वो क्या कर लेंगे? काजी फायज ईसा साहब वहाँ आके क्या तीर मार लेंगे? खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया, हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, बताया कि क्या जो है वो मुमकिनात में शामिल है, क्या काजी फायज ईसा साहब का मुस्तक़बिल होगा। तो गिरा साहब आप, मैं चाह रहा हूँ कि जो आखिरी 2 मिनट हैं वो आपसे बात कर ली जाए। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगा अगर PTI के लोगों को बाहर नहीं आने दिया जाता? तो आप समझते हैं कोई बेहतरी आ सकती है मुल्क में? नहीं, बिल्कुल नहीं बेहतरी आ सकती, और वो रोक ही नहीं सकते इनको बाहर निकलने से। ये एक वक्त आना है कि ये लोग बाहर निकलेंगे अगर ये हालात को ठीक नहीं करते। अगर गवर्नमेंट हालात को ठीक नहीं करती, अगर वो इसी डिटाईपन पे बैठी रहती है कि हम अपना आपको मजबूत करना है और इस जमात को ख़त्म करना है, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। आज तक कोई सियासी जमात ख़त्म हुई है? आज पाकिस्तान की तारीख के 75 सालों में किसी सियासी जमात को कोई ख़त्म नहीं कर सकता और इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और वो जमात जिसके मोर देन 80% लोग जो हैं उनकी फेवर में हों, वो तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात कि ये है कि आप अगर अब पाबंदी लगा भी दें तो अदालतें हैं, मौजूद हैं, अदालतों में अब मेरिट पे फैसले होने शुरू हो गए हैं, मेरिट पर फैसले होने शुरू हो गए हैं। पाबंदी लगा भी दे तो जो पाबंदी ये समझ रहे हैं वो लगती हुई नज़र नहीं आ रही, वो पाबंदी बरकरार नहीं रह पाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपने मेज़बान यूनुस पाट और जनाब जवेद इकबाल ग्रैस साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।